السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت پاکستان کی ایک ایسی پرسنالٹی کے ساتھ موجود ہیں جو دنیا بھر میں فیمس سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ریحان اللہ والا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم ENN TV کے پلیٹ فارم سے ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ تھینک یو سر۔ شکریہ بہت۔ اچھا سر، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پر اور جو ایک مخصوص ہول ہوتا ہے اس سے باہر نکل کر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ ہو، سوشل میڈیا یوزرز ہوں، وہ کام کریں، اور آپ نے دنیا سے لوگوں کو کنیکٹ کیا ہے۔ آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے، آپ کے اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، بہت کریٹیو مائنڈ ہے آپ نے ریحان اسکول سے، ریحان یونیورسٹی کے نام سے آپ مختلف پروجیکٹ چلا رہے ہیں، مختلف کمپنیوں کا آغاز کیا آپ نے، ان کو کامیابی سے آپ لے کر آگے چل رہے ہیں۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ سٹارٹ آپ نے کہاں سے لیا، اس طرف آپ کو کیسے خدا داد آپ میں صلاحیت تھی یا آپ کو کہیں سے سٹارٹ میں اسٹوڈنٹ لائف میں موٹیویٹ کیا گیا، تو سٹارٹ آپ نے کہاں سے لیا، اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے۔ عطا، میرا تعلق کراچی سے ہے اور ایک ایسے گھرانے سے ہے جس میں کاروبار کیا جاتا ہے، اور جب میں 8 سال کا تھا تو گھر کے باہر ٹافیاں بیچتا تھا 14 اگست پہ عید والے دن جا کے، کچھ پاکٹ منی ملے اور اس کو ہم اپنی مرضی سے استعمال کر سکیں۔ پھر 13-14 سال کی عمر میں نے Commodore 64 کمپیوٹر تھا، اس کی گیمز بیچتا تھا، اس کے بعد اس کے لیے ڈیوائسز بنائی۔ اس کے بعد جب میں 20 سال کا تھا تو ای میل سروس اور ISP سروس شروع کر دی، انٹرنیٹ سروس بیچنا شروع کر دی، بنانا شروع کر دی، اور اب جو ہے میری کمپنیز ہیں مختلف دنیا کے ممالک کے اندر، اور ایک میرا جو پرائمری فوکس ہے وہ جو بزنس ہے تو ہم ٹیلی فون کی کمپنیز کو ٹیلی فون نمبرز بیچتے ہیں، جا کے آپ دبئی میں بیٹھ کے یا کسی اور ملک میں بیٹھ کے کسی اور ملک کا نمبر استعمال کر سکیں، جا کے آپ کے کسٹمرز آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں۔ یہ میرا تعارف ہے۔ جوڑنے کا کام میں بچپن سے کر رہا ہوں۔ جب میں چھوٹا تھا تو جن سے میں کمپیوٹرز خریدا کرتا تھا ان کو گھر پہ بلا لیا کرتا تھا، ہر 3 مہینے بعد کیا وہ کھانا کھاتے ہیں، تو جیسے لائنس کلب کرتا ہے، روٹری کلب کرتا ہے، ملواتا ہے لوگوں کو، تو میں نے اس طرح سے ان لوگوں کو ملانا شروع کر دیا تھا۔ تو وہ تھوڑے دن کے بعد انہوں نے بڑا کنسورشیم بنا کے بزنس شروع کر دیا۔ انسان جو ہے، انسان اور جو ارتقاء ہوا اصل انسان کا، وہ جب ہوا جب انسان نے کمیونیکیٹ کرنا سیکھا، جب انسان نے کیوز پہ تصویریں بنائیں۔ تو جب کیوز پہ تصویریں بنی تو ہم نے اپنی میسیجز کو اگلی جنریشن تک ٹرانسفر کر دیا۔ جو انسان تھا کچھ سال پہلے تک جو لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، اب یہ ہوا کہ آل آف اے سڈن سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے، ویڈیو کے آنے کی وجہ سے، جو لوگ ہمارے ملک میں خاص طور پہ پڑھ لکھ نہیں سکتے لیکن پڑھنے نہ لکھنے کے باوجود ان کو سننا آتا ہے، دیکھنا آتا ہے، تو اس لیے میں فوکس کرتا ہوں، لوگوں کو اصرار کرتا ہوں کہ ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ایجوکیشن کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ ایکچولی تو ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کری تو پتہ یہ چلا کہ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لوگ ذہین ہیں، لوگوں کے دماغ ہیں، لیکن ان کو جو علم دیا جاتا ہے وہ تھوڑا کم تھا۔ تو اب یوٹیوب کے آنے کے بعد، جس کے اوپر 1 منٹ میں 180 گھنٹے کی ویڈیوز لوگ ڈالتے ہیں، تو اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پورے ملک کو پڑھا لکھا نہ بنا سکیں، سمجھدار نہ بنا سکیں۔ اور آپ کے تعاون سے، آپ کے زیادہ تر ویورز دبئی کے ہیں یا کہاں کے ہوتے ہیں؟ دبئی، پاکستان دونوں۔ دیکھیں، ہمارے ملک سے ہم 2000 درہم والے بچے تیار کرتے ہیں۔ 2000 درہم کا جو بچہ یہاں نوکری کرنے آتا ہے وہ 2000 کی اس کے بعد بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور جو 50,000 کی نوکری کرتا ہے یا کماتا ہے اس کے بعد بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، یا زیادہ ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں۔ ہاتھ 2 ہی ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں؟ برابر۔ کان برابر، ناک برابر، اور باقی اعضاء سب برابر۔ اللہ میاں ان کو سے کوئی خاص نہ محبت کرتے ہیں، ہم سے کم کرتے ہیں، وہ بھی برابر کرتے ہیں۔ تو ہمارا والا آ کے ٹیکسی ڈرائیور بن جاتا ہے
اور امریکہ کا, سنگاپور کا, آسٹریلیا کا کوئی آپ کو ٹیکسی ڈرائیور نہیں ملے گا, کوئی آپ کو ویٹرس نہیں ملے گی, کوئی آپ کو کم پیسوں میں کام کرنے والا نہیں ملے گا. تو فرق یہ ہے کہ ہم جیسے جتھے میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی لوگ بن جاتے ہیں. تو اب ایک آدمی پاکستان سے آیا, اس کو نوکری چاہیے, تو پہلے ہی وہ 2000 سارے پاکستانیوں سے پوچھتا ہے, وہ کسی انگریز سے تو پوچھتا نہیں, جا کے فلپینوں سے بھی نہیں پوچھتا, وہ جا کے اپنے پاکستانی دوستوں سے پوچھتا ہے. وہ کہتے ہیں بھیا نئے آئے ہو, 2000 سے زیادہ پیسے نہیں ملیں گے, ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن اگر وہ جا کے کسی 1 لاکھ درہم کمانے والے سے پوچھنا شروع کر دے کہ بھائی میں نیا آیا ہوں, نوکری چاہیے, تو کیا جواب دے گا؟ وہ یہی کہے گا 2000 کرو, یا یہی کہے گا اب یہاں یہ 5000 کی نوکری ہے, اس سے شروع کرو, اگلے 3 سال میں تم 1 لاکھ تک پہنچ جاؤ گے. پہنچ سکتا ہے. 2000 والا جو 5 سال سے خود 2000 کما رہا ہے, اس سے وہ بتا سکتا ہے 1 لاکھ تک کیسے پہنچنا ہے؟ نہیں بتا سکتا. تو ہم علم جو ہے وہ پہلے لمیٹڈ تھا کہ ابا سے بیٹے کو, بیٹے سے اس کے بیٹے کو ٹرانسفر ہوتا تھا. تو صدیوں تک لوگ کمہار رہتے تھے, کارپینٹر رہتے تھے, ایک ہی جیسے کسان رہتے تھے. اب کیا ہوا, علم کھل گیا, علم آل آف اے سڈن سب کی جیب میں آ گیا. موبائل اٹھاؤ, یوٹیوب پہ جاؤ, جو لکھو پٹ کر کے سیکھ لو. فیس بک کھولو, کسی سے دوستی کر لو. لنکڈن کھولو, کسی کو فالو کر لو, دوستی کر لو. بل گیٹس ہو, دنیا میں کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ کبھی کوئی عمران خان یا آپ کے ملک کا پریزیڈنٹ ہے اور آپ اس کی روز بات سن رہے ہیں؟ ایسا کبھی ہوا ہے نا؟ پہلے زمانے میں 100 سال 150 سال پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ ایک اسکوائر ہوتا تھا, اس اسکوائر کے اوپر فرمان جاری کرتا تھا بادشاہ. وہ سالہ فرمان جو ہے پہلے لکھا جاتا ہوگا, پھر ایک آدمی تھا وہ جا کے 50 آدمی کو سناتا تھا. اب تو یہ عمران خان ایک بات بولتا ہے, ساری دنیا سن لیتی ہے کھٹ کر کے. تو جو اسپیڈ آف کمیونیکیشن تھی وہ بدل گئی. تو جس طرح سے جب اسپیڈ آف کمیونیکیشن تو بدل گئی, لیکن ہم نے ان اوزاروں کو صحیح طرح سے استعمال کرنا نہیں سیکھا. اب آپ نے اپنا موبائل فون لگایا, ایک عدد مائکرو فون خریدا, لگا دیا, آپ اپنے ٹی وی چینل بنا لیا. پاکستان میں 220 ملین لوگ رہتے ہیں, اس میں سے 140 ملین نوجوان ہیں. اگر 140 ملین نوجوان میں سے صرف 140 ایک پاکستان کا پرابلم پکڑے اور اس پرابلم کے پیچھے ایک ٹی وی چینل شروع کر دیں, تو کیا ہوگا؟ وہ پرابلم تو بیچارہ سر پیٹ کے بھاگ جائے گا, یار یہ کیا ہو گیا, سولوشن نکل آنا شروع ہو جائے گا. لیکن ہم الگ الگ غرب بیکار چیزوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام لیا, لاکھوں بچے ان کے اندر کام کرتے ہیں, لاکھوں والنٹیئرز ہیں, درس قرآن بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم نے درس قرآن کبھی یوٹیوب پہ نہیں دیکھا, کبھی فیس بک پہ نہیں دیکھا. پتہ نہیں کس چیز سے شرم آتی ہے, ان کو اللہ کا پیغام ہے, اس کو تو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنے اوزاروں کو استعمال نہیں کریں. ہم اگر اللہ میاں کو ناشکری کریں, ہاتھ کو یوں کر کے کہیں اللہ میاں ہمیں کسی کو کوئی کھانا کھلا دے, تو یہ زیادتی ہوگی. بالکل اسی طرح ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے, فیس بک ہے, انٹرنیٹ ہے, اس کا استعمال نہیں کر رہے, ہم ہاتھ پیچھے کر کے بیٹھے ہیں, کوئی اور کر دے ہمارے لیے, تو کیا ہوگا؟ تو یہ کفران نعمت ہے اور اس کا جواب دینا پڑے گا. میں اس سے ڈرتا ہوں, اور میں یہی چیز اپنے لیڈران کو سمجھاتا ہوں, بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ تمہارا ٹول ہے, ہاتھ کی طرح ہے, منہ کی طرح ہے, ناک کی طرح ہے, کان کی طرح ہے تمہارے پاس. استعمال نہیں کرو گے تو قیامت والے دن کیا جواب دو گے اللہ کو کہ اللہ میاں میرے پاس تھا لیکن میں نے ایسی بس استعمال نہیں کیا, تو شرم آتی تھی. تو یہ کس بات کی شرم تھی؟ سو میرا کام کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں لوگ انٹرنیٹ زیادہ سے زیادہ چلائیں, فیس بک زیادہ سے زیادہ چلائیں, یوٹیوب زیادہ سے زیادہ چلائیں, اور ایسے لوگوں سے ملیں جن کو وہ عجیب سمجھتے ہیں, جن کو وہ بیوقوف سمجھتے ہیں, یا جن کو وہ اچھا سمجھتے ہیں, جن کو وہ دشمن سمجھتے ہیں. پہلے تو ہم دشمن سے بات ہی نہیں کر سکتے تھے, تلواریں لے کے پہنچ جاتے تھے. بھائی اگر آپ کی ایک قبیلے سے یا ایک ملک سے جنگ ہو رہی ہے, وہ ملک والا دوسری زبان میں بات کرتا ہے, تو ہم اس سے مسئلہ کیسے سالو کریں گے؟ نہیں کر سکتے. آج کے دور میں ہم فیس بک پہ بیٹھیں گے, گوگل ٹرانسلیٹ پہ لکھیں گے, اس سے باتیں کرنا شروع کر دیں گے. پورے اسرائیل میں 11 ملین انسان رہتے ہیں, اس 11 ملین میں سے 4 ملین مسلمان ہیں. ایک تو 99% مسلمانوں کو یہ بات بھی نہیں پتا. 7 ملین رہ گئے پیچھے یہودی. اگر پاکستان کے 140 ملین لوگ ایک یہودی کے پیچھے پڑ جائیں فیس بک پہ جا کے, تو کتنے یہودی بچیں گے اسرائیل میں؟ تو پھر جنگ کیسے جیت لی آپ نے؟ فیس بک سے جنگ جیت لی, دماغ چینج کر دیا. جب آپ کا دوست آپ کا دشمن, جب دشمن آپ کا دوست بن جائے, جنگ کس سے کریں گے آپ؟
اچھا سر، جیسے آپ نے بات کی کہ لوگ ہمارے شرماتے ہیں فیس بک لائیو آنے سے، مخصوص چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، شرماتے ہیں، دکھتے ہیں اس سے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو شرم ہے پوزیٹیو ایکٹیویٹیز سوشل میڈیا پر بغیر شرمائے یا بغیر اس طرح کے جھجک سے کرنی چاہیے، ایک یہ بات، اور دوسرا آپ نے جیسے بات کی اسرائیل اور انڈیا پاکستان کی جو پیس ہے اس حوالے سے بھی آپ کافی کام کر رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جو کچھ سخت جو اس حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں کہ آپ انڈیا سے دوستی کیسے، اسرائیل سے دوستی کیسے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو آپ نے کہا کہ لوگ جھجکتے ہیں، دیکھیں ہم لوگ 10 سال میٹرک کرنے میں، اس کے علاوہ 2 سال نرسری میں، 12 پھر 2 سال انٹر، 14 پھر 2 سال پھر 4 سال بیچلر کرنے میں 18 سال نکال دیتے ہیں، لیکن کوئی بھی 18 سال میں 2 گھنٹے بھی کوئی ٹیچر نہیں پڑھاتا کہ بات کیسے کرتے ہیں، ابا سے کیسے بات کرنی ہے، امی سے کیسے بات کرنی ہے، بھائی سے کیسے بات کرنی ہے، دوست سے کیسے بات کرنی ہے، یعنی اہمیت ہی نہیں ہے بات کرنا سکھانے کی۔ میں اگر اپنی بات کروں تو میں اتنا شائع انسان تھا، میں بات کسی سے نہیں کر سکتا تھا، اور آپ نے آ کے مجھے بریف کرنے کی کوشش کری، میں کہ بریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اب تو میں صبح شام بولتا ہی ہوں، تو اب مجھے ڈر ختم ہو گیا۔ تو ہمیں چرچل نے کہا تھا کہ ڈر سے ڈرنا شروع کر دینا چاہیے، ڈر سے ڈرنا چاہیے، ہر چیز سے ڈرتے ہیں ہم، سانپ سے بھی ڈرتے ہیں، بلی سے بھی ڈرتے ہیں، چوہے سے بھی ڈرتے ہیں، بیچارہ سانپ کو ہم کھا جاتے ہیں، سانپ انسان کو نہیں کھاتا لیکن ہم اس کو مار دیتے ہیں، وہ ہمیں نہیں مارتا، لیکن ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں، تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ اچھا وہ ڈرتے کیوں ہیں؟ صحیح سمجھ کے ڈرتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں وہ یہی بتاتے ہیں۔ اگر آپ مری میں رہتے ہیں، آپ کے دادا نے کوئی کہانی سنائی ہوگی، بھئی جب دادا نے کہانی سنائی تھی تو دادا باتھ روم باہر جاتے تھے، گھر کے اندر باتھ روم نہیں ہوتا تھا، لوگوں کے گھر میں ٹوائلٹ نہیں ہوتا تھا 100 سال پہلے، 400 سال پہلے کتاب نہیں ہوتی تھی، تو وقت بدل گیا ہے۔ فیس بک آج سے 15 سال پہلے فیس بک نہیں ہوتا تھا، آج سے 12 سال پہلے اسمارٹ فون نہیں ہوتا تھا، تو یوٹیوب نہیں ہوتا تھا 14 سال پہلے، تو جب نہیں تھا تو صحیح تو کہہ رہے ہیں وہ، لیکن جو بابے لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے، ہم ان بابے لوگوں کی باتیں سن کے خود ہی بابے بن جائیں گے، بابے جیسا ملک میں رہیں گے۔ ہم ایک ترقی یافتہ ملک میں رہتے ہیں، آپ دبئی میں آپ 4 سال سے ہیں، آپ کے سامنے بریجز بنے ہوں گے، مالز بنے ہوں گے، بلڈنگیں بن گئی ہوں گی، ہم تو سارا زندگی روتے رہے تو اتنی ایک بلڈنگ نہیں بنتی ہیں۔ ایک میٹرو بنانے میں ہماری لاہور کی مصیبت آ گئی ہے، پشاور کا میٹرو 5 سال ہو گیا نہیں بن کے دے رہا، یہاں وہ پوری نئے شہر برباد کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا کب تک ہم ترقی پذیر ملک رہیں گے؟ تو ہمیں دنیا کے ہر انسان سے سیکھنا ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کا CEO انگلینڈ سے آیا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ لوکل بٹھائیں گے، تو جو لوکل بٹھاتے ہیں اتحاد والے، وہ دیکھ لیں ابھی تک بیچارے ایمریٹس سے ٹکر نہیں لے سکے۔ ہمیں اللہ میاں نے بنایا نا سب کو، یہودی کو کسی اور نے بنایا، اللہ نے بنایا، ہندو کو کسی اور نے بنایا، اللہ نے بنایا، تو جب خدا ایک ہی ہے، بنانے والا ایک ہی ہے، تو کٹی کیوں کر رہے ہیں اس کی مخلوق سے؟ صحیح بات۔ اور رہ گئی بات کہ ان سے بات نہیں کرتے یا ڈیفینڈ کرنے کی بات کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ہاتھی والوں کا قصہ ہے نا قرآن شریف میں، تو حملہ کرنے کے لیے پورا قافلہ آتا ہے ہاتھیوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا گھر چھوڑ کے پہاڑ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی دھیان رکھے گا۔ ہم جو ہیں ٹھیکیدار بنے ہوئے اپنے خدا کے، کیوں؟ ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے کہ اللہ خود اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، وہ ابابیلز بھیج دیتا ہے، ہم بن رہے ہیں 30 مار خان ہیں، ہم بچائیں گے، ہم کون ہوتے بچانے والے؟ سو ہمیں جو دین ہم سمجھ بھی رہے ہیں اس کو صحیح طرح سے فالو نہیں کر رہے۔ اب کتنے مولوی صاحب گوگل چلاتے ہیں، کتنے عالم ہیں وہ ٹیکنالوجی چلاتے ہیں؟ چائنا نے اپنے آپ کو 300 سال کے لیے بند کر دیا تھا، کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا، کوئی باہر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر جب ٹیکنالوجی چینج ہوئی تو انگریز نے آ کے چائنا کو اڑا کے رکھ دیا، قبضہ کر لیا۔ جاپان 200 سال تک بند رہا، بند کر دیا کہ نہیں ہم کسی سے کچھ نہیں، ہمیں سب معلوم ہے۔ تو جب ہم یہ بول دیں گے ہمیں سب معلوم ہے، تو پھر ہم دین پہ عمل نہیں کریں۔ دین کیا کہہ رہا ہے؟ کیوریس لوگوں کے لیے، علم حاصل کرنے والوں کے لیے، جو جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ہمیں دنیا سے سیکھنا ہے، دین علم کسی کی معراج نہیں ہے، ہم سب کے پاس آج طاقت موجود ہے آگے بڑھنے کی۔ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہم 2000 درہم والے بچے کیوں پروڈیوس کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے
تنخواہ 10,000 درہم ہے فرض کر لیجیے, میرا نہیں خیال ہے, لیکن اگر کتنی تنخواہ پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھ سکتے بتائیں. 3,000 درہم. لیکن اگر آپ سارے دوست بھی آپ کے 3,000 والے ہوں گے, بڑے مشکل سے کوئی 4-5 ہزار والا ہوگا, کوئی بھی 50,000 والا یا لاکھ درہم والا نہیں ہوگا, ہے نہیں ہے. تو آپ کیسے پوچھیں گے کسی کہ میں نے لاکھ درہم پیسے کماؤں؟ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو ہمیں جب تک اپنے خولوں سے باہر نہیں نکلیں گے, اگر آپ 5-10 لوگوں کے ساتھ جا کے دوستی نہیں کریں گے ایسے جو لاکھ درہم کماتے ہوں, تو آپ کو کیسے گائیڈ کرے گا کوئی؟ مطلب الہام ہوگا, جبرائیل آئیں گے, کیا ہوگا؟ یہ ملک کیسے ٹھیک ہوگا؟ کوئی کیا آسمان سے کوئی نزول ہوگا کہ کوئی ٹھیک کرے گا؟ ہم ہی نہیں ٹھیک ہونے نا. اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلنے کو تیار ہیں گے تو پھر ٹھیک کیسے ہوگا؟ بدلاؤ کیسے آئے گا؟ تو ہمیں اپنے جو آئیڈیالوجیز ہیں, وہ آئیڈیالوجی انسان جس جگہ سے ہم آئے ہیں. میرا تعلق کراچی سے, پروونس کا نام ہے, پروونس کا کیا نام ہے؟ سندھ کا پرانا نام کیا ہے؟ سندھ کا نام کیوں ہے؟ یہ انڈس ریور جو ہے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہندو ندی. ہندوستان اس جگہ کو کہتے ہیں جو ہندو ندی کے اس پار کے لوگ تھے, اس کو ہندوستانی لوگ کہتے ہیں. تو میں کہاں کا ہوا؟ ہندو ندی کے اس پار کے لوگ ہیں نا. بلوچستان اس پار آتا ہے, سندھ اس پار آتا ہے. یہ میں نے کل 1-2 ویڈیو شیئر کی تھی, پچھلے 4,000 سال کی ہسٹری. ارے موہنجو داڑو پہ بھی وہیں تھا, ہڑپا بھی وہیں تھا. ہمارا بھی وہی حال ہوگا اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے. ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہم بنایا تو نہیں, ہم نے استعمال ہی کرنا سیکھ لیں. تو آپ کا جو اوریجنل سوال تھا کہ نئی بات کرنا چاہتے لوگ, تو وہ مجھے سمجھائیں, بجائے اس کی کہ میرے پیٹھ پہ آگے ہو گئے. یہی کرتے ہیں نا ہم منہ پہ, ہمارے پاس طاقت ہے, ہم مار دیں گے جان سے, تھپڑ مار دیں گے, گالی دے دیں گے, لیکن بات نہیں کریں گے. تو یہ تو حضور کا طریقہ نہیں ہے. حضور کا طریقہ کیا ہے؟ جو کچرا پھینک رہا ہے اس کے گھر پہنچ جاؤ, بھائی السلام علیکم آنٹی ٹھیک ہو, بیمار کیوں ہو, پتھر کچرا نہیں پھینکا آپ نے. یہی سکھایا نا. ہم تو یہ نہیں کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں جو گالی دے رہا ہے اس کو 2 گالی تم اور دے دو. یہ تو کوئی دین نہیں سکھا رہا. میرا دین جو ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ بھئی جو آپ سے غصہ کر رہا ہے, آپ سے نفرت کر رہا ہے, اس سے محبت کا پیغام پہنچاؤ. تو اب پتہ نہیں آپ جو جن کی بات کریں وہ کون سے دین فالو کرتے ہیں. سر آپ نے جیسے بہت سی باتیں کی, تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو پاکستانی یوتھ ہے, جو اسٹوڈنٹ ہے, آپ اس کو کیسے موٹیویٹ کریں کہ وہ ٹیکنالوجی کی طرف آئے, وہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ حاصل کر سکے, اور پھر کچھ چیزیں حکومتوں کی بھی وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی ہیں, یا جو ہمارے ایجوکیشنل بورڈز ہیں یا جو پالیسی بناتے ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ ہمارا یہ ایجوکیشن سسٹم, یہ ٹیکنالوجی کی طرف اپنے یوتھ کو, اسٹوڈنٹس کو کیسے لے کے آئیں؟ ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جب آپ کے منسٹرز اور بیوروکریٹس گوگل چلانے لگیں گے, ان کو گوگل چلانا آتا ہوگا, تو پھر ان کو مشورہ دیں گے. ابھی تو ان کو مشورہ یہ ہے کہ آپ گوگل چلانا سیکھیں, یوٹیوب چلانا سیکھیں, ویڈیو بنانا سیکھیں, بیسک سیکھ لیں. جو کلاس پرنمنٹ 2 میں ہوتا ہے اس کو میٹرک کا تو نہیں بتاتے نا, وہ سمجھ ہی نہیں آتی, تو ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو میں ان کو سمجھاتا ہی چھوڑ دیا میں سمجھانا. اب سمجھانا آپ جیسے لوگوں کو ہے, کیا سمجھانا ہے. موٹیویٹ مجھے آپ کو بالکل نہیں کرنا. میں یہ چاہتا ہوں, آپ کہتے ہیں میری تنخواہ 3,000 ہے, ایسا ہی ہے جی. آپ چاہتے ہیں 50,000 ہو جائے؟ جی یا نہیں چاہتے؟ چاہتا ہوں. پکی بات ہے. کتنا چاہتے ہیں؟ دل سے چاہتے ہیں یا بس ایسی ویڈیو پہ چاہتے ہیں؟ دل سے چاہتا ہوں. دل سے چاہتے ہیں. تو اگر واقعی چاہتے ہیں اور واقعی جیسے کوئی لڑکی سے محبت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, پھر ساری دنیا ایک طرف اور وہ محبت ہے. ہاں. تو جب آپ کو واقعی محبت ہوگی, 50,000 درہم کمانا ہے, لاکھ درہم مہینہ کمانا ہے, یعنی لاکھ درہم جو مہینہ کماتا ہے اس کے سر پہ سینگ دیکھیں کبھی آدمی؟ فراری میں گھوم رہا ہوتا ہے, اس کے سر پہ سینگ دیکھیں. گاڑیاں دیکھیے تو ہے نا, مہنگی مہنگی لوگ چلا رہے ہیں, بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں, ان میں کیا خاص بات ہے؟ یعنی وہ آپ سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں, آپ سے زیادہ خوبصورت ہیں, مطلب کیا ان پہ اللہ زیادہ مہربان ہے؟ کیا خاص بات ہے ان میں؟ یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں اور اپنے ایک مخصوص ہول جو ہے اس سے باہر نکلتے ہیں, اور اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور علم کی بات جیسے آپ نے کی, علم تلاش کرنے کی, ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر عمل کی. ایم آر کے جو فاؤنڈر ہیں, دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج خلیفہ ہے نا,
ان کے 11 بھائی ہیں, وہ سب ایک کوٹری میں رہتے تھے. کوشش کری تو دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنا لی. تو کوشش کریں گے آپ اگر, تو آپ ایک دن آپ بھی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ کوشش اور عمل. اپنے آپ کو بدلنا. اپنے آپ کو, آپ سے میں کہوں کل آپ کسی اور مذہب میں آ جائیں تو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, رائٹ؟ لیکن آپ اس مذہب کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہیں کریں گے. لیکن کوشش آپ کر لیں تو اپنے آپ کو پیوریفائی کر سکتے ہیں. مذہب ایک بلیف ہے, اسی طرح آپ کا بلیف ہے کہ آپ 30,000 نہیں کما سکتے, 3 لاکھ نہیں کما سکتے. ہمارے جتنے پاکستانی آتے ہیں ان کا بلیف ہوتا ہے, ایمان ہوتا ہے کہ ہم 3,000 سے زیادہ کما ہی نہیں سکتے, مجھے لائق ہی نہیں ہے, شکل اچھی ہے, ٹائم وہی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایمان خراب ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے. تو مائنڈ کو سیٹنگ کو تھوڑی سی ایڈجسٹ کرنا ہوگا. کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ دوست بدل لیں. بھئی میں آپ سے کہوں 25 کتابیں پڑھ لو, کہیں گے یار اتنا مشکل کام کیوں بتا رہے ہیں؟ مشکل کام ہے نا کتابیں پڑھنا ہو, یار ساری زندگی نہیں پڑھی اب کہاں پڑھیں. لیکن دوست بدلنا نسبتاً آسان ہے. فالو کرنا, یوٹیوب دیکھنا. سب سے پہلے پالیٹکس دیکھنا بند کر دیں. آپ کو سراج الحق کی تقریروں سے وہی چیز ملے گی جو 10 سال پہلے سے مل رہی ہے. عمران خان کی تقریر 10 سال پرانی اٹھا لیں, وہ کچھ اور بول رہے تھے, ان سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. آپ دنیا کے ان ٹاپ ایسے لوگوں کو نکالیں جن جیسا آپ بننا چاہتے ہیں. آپ بل گیٹ دنیا کا بلینئر امیر ترین آدمی ہے. جیف بیزوس دنیا کا امیر ترین آدمی ہے. ان کی کتنے گھنٹے کی ویڈیو دیکھی ہیں آپ نے؟ کوئی بھی نہیں دیکھی. ایک بھی نہیں دیکھی. تو عمران خان کی کتنے گھنٹے کی دیکھی ہیں؟ اس کی دیکھ لیتے ہیں. اور سراج الحق کی کتنے گھنٹے کی دیکھی ہیں؟ وہ بھی دیکھ لیتا ہوں. تو کیا بنیں گے آپ؟ سراج الحق بنیں گے آخر میں؟ تو امیر ترین آدمی تو نہیں بن سکتے نا بھائی. اگر آپ اس کی زبان نہیں سن رہے, سمجھ نہیں رہے, مائنڈ سیٹنگ نہیں سمجھ رہے, تو ہمارے بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا بننا چاہتے ہیں؟ کتنے عمران خان چاہیے, کتنے وزیر اعظم چاہیے ملک کو؟ 25,000 تو نہیں بن سکتے نا, ایک ہی چاہیے ہوتا ہے. لیکن 25,000 ارب پتی تو بن سکتے ہیں, 25,000 کروڑ پتی تو بن سکتے ہیں. تو کروڑ پتی جو بات بول رہا ہے, تو آپ کو میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں, مجھے آپ نے پیسے دیے ہیں بات کرنے کے, میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں, اس لیے دے رہا ہوں کہ شاید آپ کا کوئی فائدہ ہو جائے, جو آپ کے ویورز ہیں ان کا کوئی فائدہ ہو جائے. تو میں آپ کو جھوٹ بولوں گا, سچ بولوں گا؟ سچ بولوں. تو میں آپ کو وہی, اچھا میرا سچ اور آپ کا سچ بھی تو فرق ہو سکتا ہے نا. تو آپ کو جس کا سچ صحیح لگتا ہے وہ سننا شروع کر دیں. لیکن پالیٹکس سے فی الحال دور رہیں. اپنے بینک اکاؤنٹ میں 10 کروڑ روپے ڈال لیں, اس کے بعد جو دل کرے کریں. لیکن اس وقت تک ڈسپلن کر لیں اپنے آپ کو. ڈسپلن کرنا ہے, ڈسپلن جو قائد اعظم کہہ رہے تھے, ڈسپلن کیا کرنا ہے؟ ٹائم پہ اٹھنا ہے, ٹائم پہ سونا ہے, کتاب 10 منٹ پڑھنی ہے, 1 گھنٹہ یہ کرنا ہے, 2 گھنٹے یہ کرنا ہے. یہ ڈسپلن ہے. ایکسرسائز کرنی ہے, مینٹل ایکسرسائز کرنی ہے, میڈیٹیشن کرنی ہے, کمیونیکیشن کرنی ہے, ویڈیو بنانی. یہ نہیں میری ریحان اللہ والا کی طرح سب دل کرا جو کر لیا, نہیں. ریحان اللہ والا نے بھی 20 سال اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرا, ڈسپلن کرا. بھی کام کرنا ہے, صبح سے شام تک کام کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, جاب کرنی ہے. جب آزاد ہو 10 کروڑ پہ آ جائیں, اب جو دل کرے کرو, آزاد ہو نا. پہلے آزادی, یہ ہے اصل آزادی, دماغ کی آزادی. آزادی, ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں, 3,000 روپے کے لیے لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. یہ آزادی ہے؟ میرے نزدیک تو یہ آزادی نہیں, چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہتے. تو ہمیں اپنی آزادی کیسے حاصل ہو رہی ہے؟ جب ہمارا دماغ آزاد ہوگا, جب ہم سوچ آزاد ہوگی, جب ہم اپنی مرضی سے بات بول سکیں گے اور آگے والا تحمل سے سن سکے گا. تو میسیج ٹو پیپل یہی ہے کہ یوٹیوب ہے, اس پہ جا کے کبھی لکھا ہے 1 کروڑ مہینہ کیسے کما سکتے ہیں؟ لکھا ہے کچھ بار, لیکن زیادہ طور نہیں لکھا نا. زیادہ تر پالیٹکس میں اپنے آپ کو دماغ پھنسائے ہوئے. تو جا کے اگر 1 کروڑ روپے کیسے کماتے ہیں کی ویڈیو 500 دیکھ لی, کہیں تو پہنچ ہی جاؤ گے یار, کچھ تو صحیح پتہ چلے گا نا. لیکن اگر تم آل فال دیکھتے رہو گے, تمہارے چینج ہونے سے پالیٹکس, یا تو پولیٹیشین بن جاؤ. جس کو پالیٹکس کا شوق ہے نا, میں اس کو کہتا ہوں یار پالیٹکس میں آ جاؤ نا. صبح سے شام تک پالیٹکس کی ویڈیو دیکھتی پوری قوم, چاہے وہ رکشے والا ہو, چاہے وہ بڑا سا بڑا آدمی ہو. اس سے فائدہ, اس کے بزنس کو کیا فائدہ ہو؟ اس کے 4 رکشے ہو گئے پالیٹکس دیکھنے سے. کم سے کم وہ اچھے بزنس مین کی ویڈیو دیکھے گا, اچھے طریقے سیکھے گا. تو ایک کی جگہ 400 رکشے تو بنا لو, جیسے کریم نے کر لیے. 4 گاڑی سے شروع کیا تھا, 3.5 ارب کی کمپنی ہو گئی, وہ بھی تو پاکستانی تھا نا. تو ہمیں بھی بڑے گول کرنے چاہیے, ڈسپلن کرنا چاہیے, اپنے آپ کو فوکس کرنا چاہیے. آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ دوست بدلی کریں. اسٹینفرڈ, ہارورڈ میں جا کے سب سے اچھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے بہترین انسان آپ کے دوست بن جاتے ہیں.
تو علم تو سب وہی ہوتا ہے، انٹرنیٹ پہ فری پڑا ہوا ہے، لیکن دوست وہ نہیں ہوتے. تو جب آپ کے بہترین دنیا کے اسمارٹسٹ ترین دوست آپ کے دوست ہوں گے تو آپ بھی اسمارٹسٹ خود ہی بن جائیں گے. اسمارٹ سب کو اللہ نے برابر کا ٹائم دیا ہے، میرا یہ خیال ہے. سب کو برابر کا موقع دیا ہے، سب کو برابر کی کوشش دی ہے. ابھی ہمارے اوپر ہے کہ ہم 3,000 میں قناعت پسند کریں. پھر قناعت پسندی کا آپ باس سے زیادہ کمانے سے کوئی تعلق میرے خیال میں نہیں. بھئی آپ کا دل چاہے تو آپ 3,000 لیں، آپ کا دل چاہے تو آپ 3 لاکھ خرچ کریں، لیکن وہ دل چاہ بھی رہے لیکن خرچ نہیں کر سکتے، تو یہ قناعت پسندی نہیں ہے، یہ سستی ہے. اور مشکل کام اصل میں ہے آئیڈیا کو چینج کرنا، نئے چیز کو کرنا. یعنی میں آپ کو بہت اچھے اچھے مشورے بے شک دے دوں، لیکن آپ گھر جا کے اس پہ عمل نہ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کیسے ہوگا؟ اپنے دوست بدلیں. تو آپ چاہیں گے ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا، وہ چاہیں گے آپ کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا، تو وہ آپ کو وہ طریقے بتائیں گے کہ بیٹا یہ چھوڑو، میں تمہیں یہ چیزیں بتا رہا ہوں، یہ کرنا شروع کرو تو تم یہاں پہنچ جاؤ گے. نہیں آپ کریں گے تو آپ کو اپنے دوستی سے باہر کر دیں گے، اور اگر آپ کر لیں گے تو آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے. تو اگر 140 ملین لوگ یہ بات میں سے تھوڑی بہت مان لیں، سب کروڑ پتی بن جائیں، تو غریب ملک کہاں رہا؟ ابھی بھوکے ننگے پھرتے ہیں ایڈ لے کے، کشکول لے کے. یہ آزاد ملک ہے؟ تو میرا مشن کیا ہے؟ میرا مشن ہے کہ پاکستان میں ہر آدمی کم سے کم $500 مہینہ کمائے. اگر وہ $500 پاکستان میں رہتے ہوئے نہیں کماتا تو وہ اچھی زندگی نہیں گزار رہا. اس کو قناعت تو ہے، اس کو نہ اس کے پاس پینے کا صاف پانی ہے، نہ گٹر ہے، نہ درخت ہیں، کچھ عجیب غریب زندگی گزار رہے ہوں. تو وہ کیسے چینج ہوں گے؟ یوٹیوب سے ہو سکتے ہیں. موبائل ہاتھ میں پہنچ گیا. تو اب میں نے سارے کام چھوڑ کے پاکستان کے لیے ایک کام رکھا ہے. پاکستان میں ہر آدمی یوٹیوب چلائے، اپنے مسئلے کا حل نکالے، اسمارٹ فون خریدے. 5,000 روپے کا 4,000 روپے کا اسمارٹ فون آتا ہے، ہر آدمی خرید سکتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں اس سے فائدہ کیا اٹھاؤں. تو اس کو سکھانا ہے. آپ اپنے چینل سے سکھائیے، سراج الحق اپنے چینل سے سکھائیں، عمران خان اپنے چینل سے سکھائیں، مولانا صاحب اپنے چینل سے سکھائیں. مولانا صاحب اتنے لوگوں کو لے کے اسلام آباد بیٹھے ہوئے تھے، ان کو 1-1 لاکھ روپے کمانا تو پہلے سکھا دیں، جا کے ان کے گھر والے خوش رہیں. کرولا کھڑی ہو. اب یہاں کرولا اچھی گاڑی ہے، بری گاڑی ہے؟ بہت اچھی یار. یہ کرولا تو یہاں غریبوں کی گاڑی ہوتی ہے. ہاں کرولا تو یہاں پہ ٹیکسی چلتی ہے. بتاؤ. اور ہماری کیمری چلتی ٹیکسی، کرولا کہاں چلتی ہے؟ 1 کروڑ کی ٹیکسی میں یہاں بیٹھتے ہیں آپ. اچھا لگتا ہے کہ پاکستان میں رکشے میں سماغ بھی پھٹ جائے انسان کا، اس میں جا رہے ہیں. کب تک غریب رہیں گے یار؟ کیا غریب لکھوا کے لائے تھے امریکہ سے، اللہ میاں کے پاس سے، ہم نے یہ غریب رہنا ہے انڈیا پاکستان میں، آپس میں ایک دوسرے کو مار مور کے ختم ہو جانا ہے. دوسرا پیسے کے لے کے کیا کرنا ہے؟ امریکہ سے مال خرید لو، چائنا سے مال خرید لو، آپس میں دوسرے کو مار دو. ایک ہی زبان بولنے والا یہ انڈین ہے، یہ ہمارا دشمن ہے. اور جو دوسری زبان بولنے والا، دوسرا کھانا کھانے والا، وہ ہمارا سگا لگتا ہے. وہ چائنیز ہے، سالے کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہم، وہ ہمارا سگا ہے، اس سے مال خرید لو. وہ دشمن نہیں ہے. اور یہ توبہ دشمن کیا ہوتا ہے یار؟ دشمن اس آدمی کو کہتے ہیں جو آپ کی آئیڈیالوجی سے الائن نہیں ہے، اس کو آپ دشمن کہہ دیتے ہیں. جیسے سر آپ نے بات کی کہ آپ اس انٹرنیٹ سے، یوٹیوب سے آپ یہ چیزیں تو حاصل کر سکتے ہیں، آپ یہ آئیڈیاز تو آپ کے بہت اچھے ہیں، لیکن آپ ملک میں وہ سورس کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ کی ملک کی انوائرمنٹ، امن، یہ جو حکومت سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، یہ بھی اگر آپ کو پرووائڈ ہوں گی، جب آپ کو یہ میسر ہوں گی، جب مواقع نہیں ہوں گے آپ کے پاس، جب ماحول نہیں ہوگا، جب آپ کے ملک میں الیکٹرکسٹی نہیں ہوگی، تو پھر آپ کیسے یہ ساری چیزیں ممکن کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے مختصر میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں. اور باقی ساری چیزوں کو آپ نے کنکلوڈ کر دیا ہے کہ ایک نوجوان کیسے جو ہے نا اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے، وہ ہم غربت سے کیسے نکل کر ایک ترقی یافتہ ممالک کی طرف جا سکتے ہیں. میں آج ایک کھانا کھانے گیا تھا، اس ریسٹورینٹ پہ یہ لکھا ہوا تھا. کیا لکھا؟ پڑھ کے سنانا. اوپن کا سائن تھا. وے ٹو اوپن اینی ڈور. اور کیمرے کو بھی دکھا دیں. ہر چیز کا حل کا جواب ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم ذرا سست لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ دین کا چراغ ہو اور کل وہاں پہنچ جائیں. دبئی آ کے 4 سال جوتے تو گھسوا سکتے ہیں، دوسرے کے بعد نوکری تو بن سکتے ہیں. اپنے ملک میں 4 سال نہیں کر سکتے. دیکھیں تبدیلی یہ نہیں ہے، تبدیلی جب آئے گی جب آپ بدلیں گے. رومی نے کہا تھا کہ جب میں بہت عقل مند تھا نا، میں ساری دنیا کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا تھا.
جب تھوڑی سی دانائی آ گئی, وزڈم آ گیا, تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا. اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوتا انسان, صحیح بات. ٹیکس ٹائم. ملک ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوگا, اٹ ول ٹیک ٹائم, بٹ اسٹارٹ کہاں سے لینا ہے؟ اس کو ٹھیک کرنے سے یا خود کو ٹھیک. بس آپ خود 3 لاکھ والے بن جاؤ نا یار, سب کو بتا دینا کہ بھئی اب آپ ٹی وی چینل چلاتے ہو موبائل فون سے, کبھی ٹیوٹوریل بنا کے ڈالا ہے یوٹیوب پہ بھی اپنا ٹی وی چینل ایسے شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں, منع کیا اس کے لیے بھی کسی نے, گورنمنٹ نے آپ کے اوپر پابندی لگائی ہوئی. کر سکتا ہوں, کر سکتے ہیں. اگر آپ کریں گے اور 500 چینل کھل جائیں گے آپ کی ایک ویڈیو کی وجہ سے, آپ کو ثواب ملے گا, ملے گا. پیسے ملیں گے. پیسے تو نہیں ملیں گے. کیوں؟ اگر آپ کی ویڈیو ہٹ ہو جاتی ہے, آپ کو لوگ ایز اے بطور اسپیکر بلاتے ہیں, سر آئیے السلام علیکم, آپ آئیے تشریف رکھیے, ہمیں بتائیے کہ چینل کیسے بناتے ہیں. فرض کرو میں یہ کتاب دے دوں تمہیں, اس میں بریانی بنانے کی ساری ترکیب ہے اور فری ہے, لیکن سامنے میں دکان کھولوں 5 روپے کی, اسی کمپنی کی بریانی ہے, 5 روپے کی بریانی کھاؤ گے یا کتاب سے خود گھر جا کے بناؤ گے؟ خود سے بناؤ گے. چلو تو بہت سارے لوگ ان کے پاس 5 روپے ہیں تو وہ تو کہیں گے یار اتنی اچھی بریانی والا ہے, اسی کی دکان سے بریانی کھا لیتے ہیں. ایک کتاب ہے کی پرسن آف انفلوئنس, کی پرسن آف انفلوئنس, وہ یوٹیوب پہ لکھنا اور تم بن سکتے ہو, بن جاؤ. میرا تمہارے لیے مشورہ یہ ہے کہ تم دنیا کے یا پاکستان کے کم سے کم سب سے نمبر 1 کوچ بن جاؤ آن لائن ٹی وی چینل کھولنے کے. کسی کو آن لائن ٹی وی چینل کھولنا ہے, کہنا جی 4000 درہم فیس ہے, آپ دے دیں, میں آپ کے لیے بنا دیتا ہوں. کہ یار یہ تو بڑے زیادہ ہیں. کہنا سر یوٹیوب پہ میں نے پورا ٹیوٹوریل ڈال دیا, وہ فری ہے, آپ جائیں اور وہ سیکھ لیں. یار یہ تو بڑا مشکل ہے, ایک کتاب لکھ دو. کہنا سر ٹھیک ہے مشکل ہے, میں نے ایک کتاب لکھ دی, $10 کی ہے, امیزون سے خرید لیں, خود بنا لیں. یار یہ بھی مشکل ہے. کہنا سر تمہیں 4000 درہم فیس دے دیں. اچھا اب اگر تم نے 10 چینل بنا لے میاں 4000 درہم کے حساب سے, کتنے پیسے بنے؟ 1 لاکھ. تمہارا کتنے گھنٹے لگے؟ 10 چینل بنائے 4000 کے حساب سے 40,000 درہم بن گئے. 1 سال کی تنخواہ آ گئی. کتنا ٹائم لے گا 4 چینل بنانے, 10 چینل بنانے میں؟ 10 دن. تو یار ایک طرف تم 10 دن میں اتنے پیسے کما رہے ہو جتنے 1 سال میں کما رہے ہو. تو کیا کرنا چاہیے تمہیں؟ جوتے کی سب سیکیورٹی کرنا چاہیے یا چینل بنانا سکھانا چاہیے؟ پاکستان میں 250-20 ملین لوگ رہتے ہیں, 140 ملین کیا ہیں, نوجوان ہیں. وہ چینل چاہتے ہیں, مشہور ہونا چاہتے ہیں. 4000 ہم دے سکتے ہیں تمہیں؟ 4000 درہم نہیں دے سکتے. دے سکتے ہیں. اگر ان کو کہو 4000 درہم دو, یہاں کی نوکری لگوا دیتا ہوں, دیں گے؟ اس کے لیے دے سکتے ہیں, تو چینل کے لیے بھی دے سکتے ہیں. 140 ملین لوگ ہیں, اس میں سے 0.0000001% بھی اگر دیتے ہیں تو تم کروڑ پتی بن جاؤ گے. تو تمہیں کیا بننا چاہیے؟ عطا از دا نمبر 1 ٹیچر فار آن لائن چینل. ویڈیو ایڈیٹنگ تم سکھاؤ, ویڈیو بنانا تم سکھاؤ, انٹرویو کرنا تم سکھاؤ, مونچھیں رکھنا تم بتاؤ, ایکسپرٹ بن جاؤ. کیسے ایکسپرٹ بنو گے؟ ایکسپرٹ کون ہوتا ہے؟ جس کا کانٹینٹ زیادہ کوکا کولا صحت کے لیے اچھی خراب ہے, پھر بھی پیتے ہیں لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا اشتہار کرتے ہیں, اتنا اشتہار کرتے ہیں, کہتے ہیں یار خدا کے واسطے ہم یہی پلا دو یار. تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اتنی ویڈیو بنانی چاہیے چینل بنانے کے بارے میں کہ تم نمبر 1 بن جاؤ. بس یہ کرنا ہے. سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, ہم خود ہی کہتے ہیں سب بند ہیں. بڑے لوگ کہتے ہیں دروازہ نہیں ہے, بنا لو. بن گیا دروازہ تمہارا, مسئلے بھی حل ہو جائیں گے ملک کے. ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر 200 لوگ 400 لوگ پاکستان کے ایک مسئلہ پکڑ کے حل کر اس کے ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں, مسئلہ کیسے بچے گا؟ مسئلہ تو جان چھوڑ بھاگ جائے گا, ہاتھ چھوڑ کے. یار یہاں ناظرین, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان کا ایک بہت بڑا نام جو دنیا بھر میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے نام سے مشہور ہیں, اور اپنے کام کے حوالے سے انہوں نے آپ کے سامنے اپنی تمام گفتگو پاکستان کے مسائل کا حل اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہم کیسے اپنے ملک کو بدل سکتے ہیں, ہم کیسے غربت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں, ہم کیسے ایک مخصوص ہول سے نکل سکتے ہیں. تو انہوں نے اس حوالے سے تمام اپنی باتوں کو کنکلوڈ کیا ہے. ہم ENN TV کے پلیٹ فارم سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دبئی آمد پر ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت نکال کر دیا. تھینک یو سو مچ سر.
تھینک یو ہوتا ہے. مجھے آج بہت خوشی ہے کہ پاکستان کے نمبر 1 کوچ جو کہ لوگوں کو یوٹیوب اور فیس بک کا چینل کھلوانا سکھاتے ہیں, آج انہوں نے میرا انٹرویو لیا, اور میں امید کرتا ہوں کہ 1 سال کے بعد جب میں آؤں گا تو آپ کم سے کم 100 لوگوں کو 4,000 درہم چارج کر کے چینل بنوا کے دے چکے ہوں گے, 4 لاکھ درہم بن چکے ہوں گے, اس اپارٹمنٹ خرید چکے ہوں گے, اور اس اپارٹمنٹ میں مجھے چائے پلانے کے لیے بلائیں گے. تھینک یو سو مچ سر, انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. والسلام.